الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ پانی اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ان کافروں کی پکار بھی بیکار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو۔ ہر چیز مسبب سے ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے در پہ ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے در پہ ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
الہی خالق ہر دو سرا تو ہی تو ہے، یا الہی خالق ہر دو سرا تو ہی تو ہے، پاسبان و حافظ ما فیہما تو ہی تو ہے۔ ظاہر و باطن ہے تو ہی، اول و آخر ہے تو، عدل گستر داور روز جزا تو ہی۔ عدل گستر داور روز جزا تو ہی تو ہے۔ مورب مایا سے لے کر تا سلیمان زمان، مورب مایا سے لے کر تا سلیمان زمان، ساری مخلوقات کا حاجت روا تو ہی تو ہے۔ یا رحیم و یا کریم و یا علیم و یا حکیم، لائق ہر حمد و ہر مدح و ثنا تو ہی تو ہے۔ شافی درد و علم ہے، شافی درد و علم ہے، رافع ہر رنج و غم، دافع کرب و بلا قحط و وبا تو ہی تو ہے۔ ایک تو ہے ذات واحد غوث اعظم دستگیر، ایک تو ہے ذات واحد غوث اعظم دستگیر، یا علی و یا ولی مشکل کشا تو ہی تو ہے۔ تو سخی داتا ہے شاہ، تو کریم گنج بخش، تو سخی داتا ہے شاہ، تو کریم گنج بخش، صاحب جود و کرم کا نعتا تو ہی تو ہے۔ تیرے بندوں کے لیے موضوع نہیں تیری صفات، تیرے بندوں کے لیے موضوع نہیں تیری صفات، بندے حاجت مند ہیں حاجت روا تو ہی تو ہے۔ لا الہ غیروں کا، لا الہ غیروں کا، سبحانک اللہ احد، سب شریکوں سے مبرہ اے خدا تو ہی تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو 13ویں پارے میں سورہ اعراض کی 14 نمبر کی آیت ہے، اس کے ترجمے سے بھی آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ اعلان میرا نہیں، خالق کائنات کا اعلان ہے۔ اسی نے اعلان کیا ہے لہو دعوت الحق، او مانگنے والوں، کوئی حاجت لے کر بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں، آؤ تمہیں یہ بات سمجھا دیں کہ پکار کے لائق وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے چند اشعار بھی آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیے۔ دنیا میں جب بھی شرک آیا، غیر اللہ کی پکار کی شکل میں آیا، اور ہر پیغمبر جب شرک سے بچانے کے لیے
قوم کے سامنے انہوں نے پیغام رکھا لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا دعا و پکار کے لائق کوئی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ میری بات اگر آپ سن رہے ہیں تو کم از کم کچھ جواب تو دیں۔ میں آپ کو کلمے کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی روشنی میں آگے بات چلاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عبادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی لفظ کا ترجمہ آپ نے عربی لفظ سے کیا، ترجمہ کسی ایسے لفظ سے کرو جو آپ کی اپنی زبان میں۔ آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں عبادت کا معنی کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت اصل میں دعا کا نام ہے، پکار کا نام ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، بلکہ عبادت کا جو مغز اور نچوڑ اور جوہر ہے وہ دعا ہے۔ تو اب معنی یہ بنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ یہ معنی سمجھ لیجئے اور اپنی اولاد کو یہ سمجھائیے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کسی طرح بھی پکاریں، کسی کام کے لیے بھی پکاریں، آپ شفا کے لیے پکاریں تو اللہ ہی کو پکاریں، کسی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے اس کی نجات کے لیے مانگے تو اللہ ہی پکار کے لائق ہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پکاریں تو اللہ ہی کو پکاریں کہ وہی پکارے اولاد دینے والا ہے۔ قرآن کریم نے ایک طرف یہ کہا لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے، پکار کے لائق تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ سمجھایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے اس کو پکارنا ایسا ہی بیکار چلا جائے گا جس طرح آپ دور کھڑے ہو کر پانی کو کہیں دور سے دیکھ کر یا کسی کنویں کے مڈیر پر کھڑے ہو کر نیچے جھانک کر پانی کو آواز دو اے پانی آ میری پیاس بجھا، جس طرح دور سے آپ پانی کو آواز دے کر اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتے، اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، اس طرح سمجھو کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے اس کا پکارنا بھی ایسا ہی بیکار ہے۔ یہ مسئلہ کس نے سمجھایا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے سمجھایا؟ اللہ نے۔ اس آیت نمبر 14 جو سورہ رعد کی ہے، ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، ایک دفعہ پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ان کو پکارنا ایسا ہی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی انسان دور سے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتا ہے لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی وہاں سے اٹھ کر اس کے منہ میں داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے وما ہوا ببالغ، ساری زندگی پکارتا رہے جس طرح وہ پانی اٹھ کر اس کے منہ میں داخل ہو کر پیاس نہیں بجھا سکتا، اس طرح اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا وہ اس کا پکارنا ایسا ہی بیکار ہے۔ اس نے تو اعلان کر دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پالنے والا اعلان کر رہا ہے، وہ
پالنے والا، جس نے ماں کے پیٹ میں بھی پالا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی پالتا رہا، وہ رب اعلان کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو، ادعونی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری پکاروں کو سنوں گا اور تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ دنیا کا ہر انسان وعدہ کرنے والا وعدہ خلاف ہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ پورا نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وعدہ کرنے والا وعدہ خلاف ہے آدھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقین جانو اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرا وعدہ پورا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ تو اس نے کر لیا لیکن عاجز تھا، بے بس تھا، وقت پر وعدہ پورا نہ کر سکا بے بسی کی سبب سے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں میں عاجز بھی نہیں، بے بس بھی نہیں۔ یا ایھا الناس، اور پوری دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے بھکاری ہو اللہ کے دروازے کے، سب محتاج ہو اللہ کے دروازے کے۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی بے